جی آپ جی ماشاء اللہ پریکٹیکل ہیں اور فریش نالج ہے. آپ بہتر ہے, زیادہ آپ شروع کریں. اسپیشلی لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے اس کے بارے میں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیشنٹ لیول پہ یا پبلک لیول پہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح بچنا چاہیے. بالکل. کیور از جو احتیاطی زیادہ بہتر ہے اس سے ٹریٹمنٹ سے. تو جو ہے نا انگلش. اور اینڈ پہ آپ ذرا ویکسین کے بارے میں بتائیے گا, جو خاص طور پہ لوگوں کے بارے میں اور ہمارے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اسپیشلی اسلامک مکتبہ فکر کے لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی مختلف کویشچن اٹھ رہے ہیں, یا اور بھی یہاں پہ بھی لوگ ان کے بارے میں ذرا ان کو اس کے بارے میں آگاہی کیجیے گا آپ ذرا. مجھے بھی جو نالج ہوگا میں شیئر کروں گا. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ تھوڑی سی مس گائیڈنس پہ یا جو بھی میں تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ ہوں کہ کوئی خاص بات میڈیا پہ آئی. لوگ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ سب سے اہم چیز انفرٹیلٹی کے بارے میں. یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے. جب یہ اسمال پاکس کی مہم چلی تھی, آئی واز ویری ینگ, آئی واز ویری اسمال, آئی واز اسکول گوئنگ. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں کس طرح ہلہ بولا گیا تھا وہ بچوں کا, پیرنٹس کے, اور یہی ان کا سلوگن تھا. پھر میں لکیلی پاکستان میں جب تھا, آئی واز ورکنگ فار پولیو ویکسینیشن, EPI پروگرام, شاید آپ جانتے ہیں. میں پنجاب کا اس کا ہیڈ تھا EPI سیل کا, جو کوپر روڈ پہ کافی سے, شاید آپ کو پتا ہو, آپ نے پنجاب میں کام کیا ہے. تو جو ہمارے کالج کے زمانے میں EPI کے ہمارا وہ کمیونٹی میڈیسن کا گیا تھا ایک دفعہ ٹور, وہاں پہ EPI کے پروگرام کے تحت. جی جی بالکل بالکل. آپ کدھر گئے تھے؟ ہمارے فیصل آباد کے گردنوا میں گئے تھے, ساہیوال وغیرہ میں اور اس طرح. تو وہ وہاں پہ بھی پولیو کے بارے میں بھی یہی خبریں تھیں کہ, اور وہ جو ہمارے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اسپیشلی انفرٹیلٹی, کہ یہ جو ہماری اگلی نسل ہے اس کو وہ لاؤ لاد بنا دیں گے, بچے پیدا نہیں کر سکیں گے, یا اور بھی بڑی عجیب دوسری باتیں چل رہی ہیں. کوئی فائزر کے بارے میں کچھ کہتا ہے. میری رائے تو اس سے مختلف ہے. آئی ڈونٹ ایگری ود آل آف دیم. باقی آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ بتائیے پلیز. اس پہ بھی انشاءاللہ ٹچ کریں گے. سب سے پہلے پولیو بتائیے نا, کہ پولیو کے سائن سمٹم, پولیو کیا چیز ہے. سوری ناٹ پولیو, کووڈ-19. تو اچھا, کرونا وائرس جو ہے یہ آئی تھنک اس کی مختلف صورتوں میں, پہلے تو آئی تھنک اگر یہ چیز ہم ذکر کر دیں کہ وائرس کیا ہوتا ہے, تو وائرس ایک بہت ہی چھوٹا نینو میٹرز میں ایک ذرہ ہوتا ہے, جس کو خوربین سے بھی دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس کی سپر الیکٹران مائکروسکوپ جو ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے. بیکٹیریا جو ہے وہ ناظرین کی دلچسپی کی عرض کر دوں کہ مائکروسکوپ کے نیچے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے, جو کہ مختلف کلسٹر فارم کر لیتا ہے, گوڈ میں آ جاتا ہے, کوکائی جسے ہم کہتے ہیں اس شکل میں نظر آ جاتا ہے. لیکن وائرس جو ہے وہ مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا. تو یہ سمجھیں کہ مائکروسکوپ, الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو صرف دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صرف 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک پروٹین ہوتی ہے جو اس کے آؤٹر شیل میں ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک میسنجر RNA ہوتا ہے. اس کا اپنا DNA نہیں ہوتا. بیکٹیریا کی خاصیت یہ ہے کہ بیکٹیریا کا اپنا DNA ہوتا ہے. اور DNA میں بتاتا چلوں کہ DNA جو ہے وہ بیسیکلی بیسک یوں سمجھیں کہ میپ ہے کسی بھی جو حیوان کے اندر یا اینیملز کے اندر ہوتا ہے, جس کے یوں سمجھیں جو بیسک میپ ہے وہ DNA کے اندر ہوتا ہے, جس کے اندر ساری انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت میں رکھی ہوتی ہیں. کوڈنگ کی بھی اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہماری چپ ہوتی ہے, موبائل چپ ہوئی یا کس طرح کی چیز, یا جیسے کمپیوٹر میں پروسیسر ہوتا ہے, تو اس کے پروسیسر کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ کیسی چیزیں کیسے کام کریں گی. تو اس طریقے سے DNA کے اندر ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو نسل در نسل منتقل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی DNA کے ذریعے ہوتی ہیں. تو بیکٹیریا کے اندر DNA ہوتا ہے, وائرس کے اندر DNA بھی نہیں ہوتا, کہ DNA سے ایک کمتر چیز ہوتی ہے RNA, وہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کا یعنی کہ ہوا کے ذریعے بڑے آرام سے یعنی کہ ظاہر اس کی منتقلی ہو سکتی ہے, ڈراپلیٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. تو وائرس ایسے بے شمار قسم کے جو ہیں وہ دنیا میں آلریڈی موجود ہیں, جن سے ہم نبرد آزما ہوتے رہتے ہیں. میرے خیال جو مشہور وائرس ہیں اس میں پولیو کا وائرس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا,
جو پیرالیسس کر دیتا ہے اور بچپن میں حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی ویکسین تیار کی گئی اور اس طریقے سے اس کو بچاؤ کیا گیا. اس طریقے سے میزلس کا وائرس ہے، ممپس اور روبیلا کا وائرس ہے، جو کہ کامن وائرسز ہیں کہ جن کی ویکسینیشن ہم اسمال پاکس وائرس ہوتا تھا، وہ بھی وائرس تھا. اسمال پاکس، چکن پاکس، اسمال پاکس، بالکل خسرہ جسے اردو میں ایڈز بھی وائرس ہے، ہیپیٹائٹس وائرس ہے. ہیپیٹائٹس کا وائرس ہے جو جگر پہ حملہ آور ہوتا ہے. اور لاسٹ اس میں نے طرح بتایا کہ جو ریبٹ ڈاگز ہوتے ہیں نا، وہ بھی وائرس سے ہوتی ہے، ریبٹ ڈیزیز جو ہے جسے ہم کہتے ہیں. بالکل. اور اسی طریقے سے جو وائرس کا جو مطلب جو ریسنٹلی پینڈیمک اس سے پاکستان میں لوکلی جس نے کی تھی، آئی تھنک وہ ڈینگی کا وائرس تھا، جو کہ جس کو ماسکیٹو کیری کرتا ہے اور آگے پھیلاتا ہے. یعنی کہ جو چیز جس کو کیری کرتی ہے اس کو انگلش میں ہم ویکٹر کہتے ہیں. تو ماسکیٹو جو ہے وہ ویکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے اور وائرس کو آگے پھیلاتا ہے. وائرس کی اسٹڈیز کے لیے میں نے سب سے اہم چیز یہ ہو جاتی ہے کہ وہ رہتا کہاں پہ اور اس کو کیری کون سی چیز کرتی ہے. یہ چیز بڑا اہم رول ادا کرتی ہے جب بھی ہم اس کی ڈیزیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پولیو کا وائرس اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اوروفیکل روٹ جو ہے وہ اپناتا ہے زیادہ تر، یعنی کہ فیسز میں نکلے گا اور پانی میں مل کے اور پھر انسانی جسم کے اندر یعنی کہ گندا پانی جو ہے وہ اس کا سورس ہوتا ہے. اس طریقے سے ایبولا وائرس اور ماربرگ وائرس یہ وائرسز ہیں جو کہ افریقن کی کنٹریز میں ہوتے ہیں. اور یہ ایبولا اور ماربرگ جو ہے وہ ڈینگی سے ملتے جلتے وائرسز ہیں، کیونکہ ان کی ڈیزیز جو ہے وہ ڈینگی سے ملتی جلتی ہوتی ہے. اور ان کا جو بھی ویکٹر ہوتا ہے وہ یا تو سینڈ فلائی یا اس طرح کی مختلف چھوٹے کیڑے مکوڑے جو اڑنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو وائرس کے لحاظ سے ایسے بھی ہیں جو کہ دماغ پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ہرپیس سمپلیکس ہو گیا، انٹیرک وائرس ہے، بے شمار وائرس، اس کی بڑی لمبی سی لسٹ ہے. لیکن یہ کہ تمام کے تمام وائرس بیماری نہیں پیدا کرتے. کچھ وائرسز آپ کے یعنی کہ ان ہارمونی بھی رہتے ہیں، اور لیکن کچھ وائرسز کا جو کرونا وائرس کی سٹوری ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کے بارے میں غالب امکان یہ ہے کہ یہ ان ہارمونی ود بیٹس زیادہ تر رہتا تھا، اور بیٹس سے یہ اس نے جمپ کیا اور کسی طریقے سے اس کے اندر یا تو کوئی جنیاتی تغیر آیا جس کی وجہ سے جم کر کے انسانوں میں آ گیا. اور انسانوں کے اندر چونکہ انسانوں نے اس سے پہلے کبھی اس صورتحال سے یعنی کہ نبرد آزما نہیں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اندر اتنی قوت مدافعت نہیں تھی کہ وہ اس کو فائٹ کر سکتے. اور جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ پینڈیمک کی طرح پھیل جاتا ہے. اسی طرح کا پینڈیمک 1918 جنگ عظیم کے بعد بھی ہوا، جسے اسپینش فلو وائرس کا نام دیا گیا. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو اموات کی شرح تھی وہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے ملا کر بھی جو اموات کی شرح تھی وہ اس وائرس کی وجہ سے جو اموات ہوئی تھی وہ زیادہ تھیں. تو اتنے بڑے پیمانے پہ اس زمانے میں بھی ڈیتھس ہوئی تھیں. اور اس وقت جو ڈیتھس کی وجہ بنی تھی وہ یہی بنی تھی کہ چونکہ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو اسپینش میں آرمی کے اندر یہ پھیلا، اور پھر وہی جو آرمی کے لوگ جب واپس اپنے اپنے علاقوں میں گئے تو وہ اپنے ساتھ وائرس بھی پوری دنیا میں واپس لے گئے. جنگ عظیم دوم کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہمارے ایشین کمیونٹی کے لوگ، پاکستانی، انڈینز، سکھ برادری سارے چونکہ برٹش آرمی کا حصہ تھے اور ورلڈ وار 2 میں وہاں سے انہوں نے اچھی خاصی لوگوں کی بھرتیاں کر کے یہاں پہ دور دور دراز تک علاقوں تک گئے ہوئے تھے. تو وہ جب واپس آئے تو وہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے وائرس پھیلا دیا. اور اس زمانے میں بھی یہ پاکستان کی ہسٹوریکلی بھی کچھ تھوڑے سے فیکٹس تو میں نے دیکھے تھے، لیکن اوور آل دنیا میں بہت زیادہ اموات ہوئی تھیں. اور وہ اموات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تقریباً 2 سال تک چلتا رہا تھا، اور 2 سال بعد جا کے ویکسین کی شکل میں یا ویسے کسی وجہ سے آئی تھنک وہ وبا چل گئی. تو کرونا وائرس بھی ویسی ہی وبا ہے جس سے انسان کے اندر ابھی قوت مدافعت نہیں ہے. اب ایک وائرس جب انسان میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اس کے اندر قوت مدافعت کسی نہ کسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ یعنی کہ جیسے ہمارے فلو وائرسز ہوتے ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے اثر انداز نہیں کرتے جس طریقے سے کرونا اثر انداز کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان وائرسز کے
अगेंस्ट हमारे अंदर कुछ ना कुछ क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो मौजूद होती है। आम तौर पे जो वायरसेस जिन लोगों पे असरअंदाज होते हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं जो कि जैसे बुजुर्ग होते हैं, ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ होती है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ जिसे हम कहते हैं कि जिनको दूसरी बीमारियां होती हैं, तो उनको ये ज़्यादा मुतासिर करते हैं। कोरोना वायरस के मतलब अभी तक जो स्पेसिफिक्स हैं वो ये है कि बच्चों में अभी तक इसका तनासुब इतना ज़्यादा नहीं है, बच्चों को इसने इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं किया और यही वजह है कि स्कूल इन्होंने अभी तक किसी वजह से फिर रीओपन कर दिए कि बच्चों में इसकी इतनी ज़्यादा शरह जो थी वो नहीं थी। लेकिन नौजवानों में भी हमने इसको देखा है बहरहाल और 40 साल की उम्र के लोगों में भी देखा है और बुढ़ापे में बहुत से लोगों में हमने देखा है और यही वजह है कि यहाँ पे बरतानिया में जो ओल्ड एज कम्युनिटी जो हाउसेज हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जब उनके अंदर ये फैला तो बहुत ज़्यादा अमवात जो है वो कोरोना की वजह से हुई है यहाँ पे। कोरोना की अमवात के लिहाज से बरतानिया के मुतालिक ये है कि सबसे अमवात के लिहाज से शरह अमवात के लिहाज से सबसे नंबर 1 पे जा रहा है अभी तक। शुरू में फ्रांस और स्पेन में अमवात काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन जो एंड नंबर्स थे वो बरतानिया जो था वो सुपरसीड कर गया था। तो ये तो महज़ कोरोना के मुतालिक हो गया। अब एहतियात के मुतालिक अगर आप देख लें, तो एहतियात में आप अगर तंग जगह में हैं और वहाँ पे अगर अफ़राद जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसी जगहों में कोरोना के फैलने का जो चांस है वो ज़्यादा है। अगर हवादार जगह पे हैं और लोग फासले पे बैठे हुए हैं, तो उसमें कोरोना का फैलने का इम्कान ज़्यादा नहीं है। और जो सिग्निफिकेंट एक्सपोज़र जिसे अमूमन डिफ़ाइन किया जाता है कि आप अगर 2 मीटर से कम के फासले पर किसी शख्स से 15 मिनट तक अगर आपने मुलाकात की है और उस शख्स को अगर कोरोना है, तो आपको सिग्निफिकेंट यानी कि आपको कॉन्टैक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए कि आप उस बंदे के कॉन्टैक्ट में आए हैं जिसको कोरोना हुआ है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि 15 मिनट का वक़फ़ा और 2 मीटर का फ़ासला, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे हो जाते हैं, तो आपको उससे कोरोना होने का खदशा हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि 15 मिनट या 5 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम से कम वक़्त आप किसी भी शख्स के करीब रहें, जो आपके अपने बबल या अपनी फैमिली के अलावा हो और तंग जगहों पर ना जाएँ, ऐसी जगहों पे ना जाएँ जहाँ पे हवादार जो जगह ना हो। उसके अलावा जो फैलने की जो अमूमी चीज़ें हैं कि आप मास्क इस्तेमाल करें और हाथ जो है वो हर एनकाउंटर के बाद साफ करते रहें, तो इसके जो फैलने के जो चांसेस हैं वो कम किए जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत सी बहसें हैं कि ये मास्क कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नहीं है। लेकिन जो एक मोटी सी बात है वो ये है कि जिन कंट्रीज़ के अंदर ये मास्क प्रैक्टिस थी, जैसे सिंगापुर हो गया, कोरियन हो गया, जापान हो गया, उनके अंदर हमने देखा है कि ये कोरोना जो है वो उस तरीके से नहीं फैला, जिस तरीके से उन कंट्रीज़ में फैला है जिन जिन के यहाँ मास्क की प्रैक्टिस जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसमें मेरे ख़्याल है थोड़ी-सी तो मेरे ख़्याल है एक लर्निंग है कल्चरली जो हमारे यहाँ के जो यूके के रहने वाले लोग हैं, वो आई थिंक वो कुछ इस तरह की पहले मज़ाक भी उड़ाया करते थे कि यार ये इनको देखें ये पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगा के घूम रहे होते हैं जापानीज़ ख़ुसूसन। लेकिन जापानीज़ जो थे वो अपनी हाइजीन का जो थे उनको बहुत ख़्याल होता था और उनको ये भी बहुत ख़्याल होता था कि हमारी थूक जो है वो दूसरों पे ना जाए। तो आई थिंक वो उन्होंने अपना पॉइंट इस पैंडेमिक में बड़ा अच्छी तरीके से उनका प्रूव हुआ है कि जो उनकी जो प्रैक्टिस थी वो हाइजीन के लिहाज से बहुत अच्छी और बेहतर थी और उसी वजह से हम देखते हैं कि उनके यहाँ जो जो कोरोना की वबा है वो उस तरीके से नहीं फैली। तो इसलिए इस लिहाज से जो एनेक्डोटल एविडेंस जिसे आप कह लें वो तो मौजूद है कि मास्क जो है वो प्रिवेंट करता है या कर सकता है। जबकि कोई सॉलिड एविडेंस एज सच कोई रेलेवेंट स्टडी अभी तक इसमें नहीं है कि कितना इफेक्टिव है या कितना नहीं है। मेरा ख्याल है उसी में 2-3 चीज़ें अब आ जाती हैं कि अगर आपको छींक आती है तो कोशिश करें कि छींक अपनी एल्बो पे करें, हाथों पे ना करें क्योंकि वही हाथ आपके मुँह को लगते हैं, नाक को लगते हैं और वहाँ से वो जो वायरस जो है वो फैल सकता है या वही हाथ आप दूसरी चीज़ों को लगाएँगे और उन्हीं चीज़ों को दूसरे लोग टच करेंगे
اور وہاں سے وہ پھیل سکتا ہے. تو اس طرح کی یعنی کہ احتیاطی تدابیر ہیں. تو اب میرا خیال ہے آ جاتے ہیں کسی اس بات پہ کہ ویکسین جو ہے وہ کون کون سی متعارف کرائی گئی ہیں اور کون کون سی افیکٹو ویکسین موجود ہیں. میرا خیال ہے ویکسین کی جو ایک تو موٹی سی بات یہ ہے کہ ایک ویکسین وہ ہے جو فائزر نے تیار کی ہے، جو امریکہ نے جس کا اعلان کیا تھا، اور پھر ایک وہ ویکسین ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جس کا نام اناؤنس کیا گیا تھا. اس کی کمپنی کا نام میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک جو ویکسین ہے وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار کے ذریعے بنائی گئی ہے، جس کے اوپر ہم کافی عرصے سے ہم ویکسینیں بنا رہے ہیں، اور وہ ویکسین آکسفورڈ کی ہے، جس کے اندر آپ وائرس کی پروٹین لے لیتے ہیں، اور وہ پروٹین جو ہے وہ آپ یا تو پارشلی کلڈ وائرس ہوتا ہے یا فلی کلڈ وائرس ہوتا ہے، لیکن اس کی پروٹین ایکسٹریکٹ کر کے آپ ہیومن باڈی میں ڈالتے ہیں، اور اس پروٹین کے اگینسٹ پھر ہیومن باڈیز جو ہیں وہ اینٹی باڈیز بناتی ہیں کہ جو قوت مدافعت کا کام کرتی ہیں. تو یہ تو بیسک سا کنسیپٹ ہے. لیکن جو ویکسین امریکہ میں بنائی گئی ہے وہ نئی ٹیکنالوجی سے بنی ہے، جس کے اندر انہوں نے جو میسنجر آر این اے کا استعمال کیا ہے، اور جو ویکسین جو ہے وہ پروٹین کی شکل میں نہیں، بلکہ یہ کہنا یعنی کہ صحیح تو نہیں ہوگا کہ پروٹین کی شکل میں نہیں ہے، کیونکہ میسنجر آر این اے اٹ سیلف جن کمپوننٹس کا بنا ہوتا ہے وہ پروٹین ہی ہوتی ہے، کیونکہ لیکن یہ کہ وہ ایک سیمی جینیٹک قسم کی چیزیں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے وائرس کی وہ پروٹین کا وہ حصہ نکالا ہے کہ جو وہ پروٹین سنتھیسائز کرتا ہے. یعنی کہ آپ یوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک حصہ وائرس کا میسنجر آر این اے وہ ایک پروٹین بناتا ہے، پہلے آپ نے وہ پروٹین پکڑی اور وہ پکڑ کے باڈی میں ڈالی. اب آپ نے اس سے ایک اسٹیپ آگے چلے گئے ہیں، آپ نے اس کا میسنجر آر این اے پکڑا ہے، اور میسنجر آر این اے پکڑ کے آپ نے ڈالا ہے، اور اس نے پروٹین بنائی ہے، اور اس سے آگے آپ کا ایک باڈی نے ری ایکشن دینا ہے جو کہ اینٹی باڈیز پیدا کرنا ہے، اور اس نے آپ کو دی ہے. اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، جن کے اندر میرا خیال ہے ہمارے کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز میں بھی مختلف قسم کے اسپیشلٹیز موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر کی اسپیشلٹی سیلولر امیونٹی اور سیلولر جو پروسیسز ہیں ان کو سمجھتی ہو. ہمارے پچھلے دن ایک آرتھوپیڈک سرجن تھے، ان سے میری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ میسنجر آر این اے جو کہ غلط تھا میرے لحاظ سے، لیکن وہ ظاہر بات ہے متاثر ہوئے اسی قسم کی باتوں سے جو فیس بک پہ رومرز کی شکل میں چل رہی تھیں، اور وہ یہ تھی کہ یہ آپ کی جنیات کے اندر تبدیلی کر سکتی ہے یہ چیز، اور یہ چیز آپ کی نسل در نسل آگے جا سکتی ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے اور غلط کنسیپٹ ہے، جس کی کوئی بیسس نہیں ہے اس بات کی. جب میں نے انہیں کنفرنٹ کیا کہ یار آپ مجھے بھی یہ دیں جہاں سے آپ نے یہ پڑھا ہے تاکہ میں بھی ذرا اس کو اسٹڈی کر لوں، تو ان کے پاس کوئی اس چیز کی کوئی بیسک نہیں تھی. تو میرا خیال ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں عوام کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں یا پھیلائی نہیں بھی جا رہی، تو عوام خود سوچ کے اپنے طور پہ کچھ باتیں ازیوم کر رہے ہیں کہ جن کا سائنٹیفک بیسس نہیں ہے بالکل. میسنجر آر این اے وہی کام کرتا ہے جو آپ کی پروٹین کرتی ہے. بیسیکلی میسنجر آر این اے نے ڈی این اے سے لے کے پروٹین بنانی ہوتی ہے، یعنی کہ پروٹین ٹرانسلیشن اور مینوفیکچرنگ کا جو پروسیس ہے وہ میسنجر آر این اے سے شروع ہوتا ہے. اب آپ نے پہلے آپ یہ کرتے تھے کہ پروٹین لے کے باڈی میں انٹروڈیوس کرتے تھے، اب آپ نے میسنجر آر این اے لے کے باڈی میں انٹروڈیوس کیا. لیکن اب آپ کی جو کیپیبلٹی ہے جو ہیومن سائنس کی ہے اس میں یہ انہانسمنٹ ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ پہلے وہ صرف پروٹین ایکسٹریکٹ کرتے تھے، اب وہ وہاں سے میسنجر آر این اے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں، اور وہ میسنجر آر این اے جو ہے وہ چونکہ خود پروٹین بنانے کا کام کرتا ہے، تو اس کو جب آپ باڈی میں انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ خود ہی پروٹین بناتا ہے، اس پروٹین کے اگینسٹ پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ اینٹی باڈیز بناتی ہیں. تو یہ اگر کچھ عثمان بھائی آپ تو سمجھتے ہیں میرے جیسے دو میڈیکیشنز ہیں، ایک میں اکثر مثال ان کو بھی میں نے دی کہ ایک میڈیکیشن ہے ایس انہیبیٹر ہے، ایک ہے لوسارٹن. اب ایس انہیبیٹر جو ہے وہ اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم ہے، اور لوسارٹن جو ہے وہ ریسپٹر بلاکر ہے. اب دونوں میکینزم ایس انہیبیٹر جو ہے
وہ اینجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم کے طور پہ اس کو بلاک کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو اینجیوٹنسن ہے وہ ریسپٹر پہ ایکٹ ہی نہیں کرتا، جبکہ لوسارٹن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اینجیوٹنسن انزائم کو تو نہیں انہبٹ کرتا، لیکن جا کے ریسپٹر کو آگے جا کے بلاک کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ یوں دیکھیں کہ پاتھ وے جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، یعنی کہ ایک ہی پاتھ وے ہے، ایک پہلے ایکٹ یعنی کہ اسٹاپ کر رہا ہے، یعنی کہ پہلے مرحلے میں ایک چیز کو اسٹاپ کر رہا ہے، اور دوسری جو دوائی ہے وہ تیسرے اور چوتھے مرحلے پہ جا کے اسی پاتھ وے کو اسٹاپ کر رہی ہے. اسی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ یہی مثال ہے ایک نئے طریقہ کار کی اور پرانے طریقہ کار کی. تاریخی حوالے سے جو ایس انہبیٹر تھے وہ پہلے دریافت ہوئے تھے، جبکہ لوسارٹن تھے جو تھے وہ بعد میں دریافت ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے جو پرانا طریقہ کار تھا ہمارا ویکسین بنانے کا، وہ یہی تھا کہ ہم پروٹینز لے کے اور اس سے پروٹین ایکسٹریکٹ کرتے تھے وائرس سے، اس کی باڈی سے، اور اس پروٹین کو باڈی میں انٹروڈیوس کرتے تھے، اور وہ پروٹین آگے سے پھر اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی تھی ہماری باڈی. جبکہ اب ہم نے چونکہ اس پاتھ وے کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ لیا ہے، تو ہم نے اس دفعہ ہم نے وہاں سے پکڑا ہے اس چیز کو کہ جہاں سے وہ پروٹین بنتی ہے، جہاں سے وہ بننا شروع ہوتی ہے ہم نے، اور وہ بننا شروع ہوتی ہے میسنجر آر این اے سے. تو ہم نے وہی میسنجر آر این اے ریپلیکیٹ کر کے اسی کو باڈی کے اندر انٹروڈیوس کیا ہے. اب اس میں بہت سی چیزیں اگر میں آنیسٹلی کہوں تو کئی جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آکسفورڈ کی ویکسین لیں گے کیونکہ یہ آزمائی ہوئی ویکسین ہے، اور جو امریکن ویکسین ہے وہ چونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کے اوپر کوئی زیادہ پہلا بیچ اگر جو لے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک قسم کی ایکسپیریمنٹل ہوگی، اس کی کوئی اسٹڈیز ہوئی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے لوگوں کے اندر تھوڑی سی ریزرویشن ہے. یہ بھی کویشچن ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ جو جب کوئی چیز نہیں بنائی جاتی ہے تو اس میں بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے ویکسین خاص طور پہ، اور اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں، اور انہوں نے بڑے شارٹ پیریڈ میں ایک ود ان 1 ایئر دے ہیو مارکیٹڈ، اس کے ٹرائل مکمل ہوئے کہ ہوئے، اس کے سائڈ افیکٹ دیکھے گئے کہ نہیں گئے. تو میرے نزدیک تو یہی جواب تھا کہ جو ان کی جو اتھارٹیز ہے نا، جو گورننگ باڈیز جو ہوتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، جیسی امریکہ میں ڈرگ اتھارٹی ہے یا کہیں بھی کوئی ڈرگ اتھارٹیز ہیں جو اپروو کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے دیکھ لیے ہوں گے بغیر اپروو کیے ہوئے وہ مارکیٹنگ کبھی زیادہ نہیں دیتے. اب جیسے یہاں پہ کمرشلائز ہونے والا، یہاں پہ شروع ہونے والا ہے یو کے میں، پاکستان میں چائنا کی ویکسین لگ بھی گئی ہے. وہ میں اس دن دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ گورنر پنجاب جو ہے اور ان کی اہلیہ کو ویکسین لگا دی انہوں نے، ان کو فرسٹ ڈوز دے دی گئی. تو یہ بھی لوگوں کے ذہن میں کویشچن ہے کہ یہ ابھی ان کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئے اور ابھی ان کے پورے سائڈ افیکٹ دیکھے نہیں گئے اور یہ مارکیٹ ہو گئی. اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو یو کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے جسے MHRA کہا جاتا ہے، اور وہ اس سارے پروسیس کو دیکھتی ہے. کوئی بھی میڈیکیشن جس کو اس نے امپروو کرنی ہوتی ہے وہ MHRA کے تھرو ہوتی ہے، اور MHRA نے اس سارے پروسیس کو ریویو کرنے کے بعد جو فائزر کی ویکسین ہے اس کو بھی الاؤ کر دیا ہوا ہے. اور ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں یو کے وہ میرا خیال ہے جو باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں ہمارے ایسٹ کے کنٹریز کی تو آپ مثال لیں یا نہ لیں، یورپین کنٹریز میں بھی ان کے اسٹینڈرڈز ہر چیز میں بہت سخت ہیں جو یو کے ہیں. وہ چاہے وہ کامن فوڈ کے حوالے سے کیوں نہ ہو، یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیوں نہ ہو، یا کپڑے کی مٹیریل کے حوالے سے کیوں نہ ہو، وہ سارے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ زیادہ اسٹرکٹ ہیں. تو اس حوالے سے تو میں خیال ہے وہ MHRA نے اپنی تسلی کر لی ہوئی ہے اور اس کو اپروو بھی کر دیا ہوا ہے. تو میں خیال ہے اس کے اپروول کے بعد پھر ایسی کوئی اگر کوئی بحث ہوگی وہ اتنی انفارمڈ بحث نہیں ہو سکتی، وہ جسٹ ایک بحث ہی ہو سکتی ہے. لیکن میں خیال ہے یہ چیز میں خیال جب تک کہتے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ خیال ہے جب تک لوگ اس کو نہیں لیں گے. اس ویکسین کے بارے میں صرف ایک چیز پازیٹیو بہت زیادہ کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پروٹیکشن ہے وہ 90% ہے، جبکہ جو دوسری ویکسین ہے اس کے اندر جو پروٹیکشن ہے وہ 60% ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اگر یہ عثمان بھائی آپ کا آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں. ہیلو. تو اس میں یعنی کہ یہ بھی اب یعنی کہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک آپ ویکسین لے ہی رہے ہیں
اور رسک بھی لے رہے ہیں ویکسین لگوانے کا، تو آپ کون سی ویکسین لگوانا پسند کریں گے؟ جو آپ کو 90% پروٹیکشن دے رہی ہے، یا وہ لگوانا دیں گے، یا وہ ویکسین آپ لگوانا پسند کریں گے جو آپ کو 60% پروٹیکشن دیتی ہے؟ 90% تو definitely I will. Everyone I think یا also. یا بالکل بالکل، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اب یہ بھی چیز قابل غور آئے گی اب، لیکن جو 90% پروٹیکشن دے رہی ہے جو چیز، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ چیز نئی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی چیز انہوں نے انسانوں نے کبھی بنائی نہیں، یا مارکیٹ میں کبھی تھی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک ڈاؤن سائڈ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو پروٹیکشن جو اسٹڈیز میں آئی ہے وہ، یا ایفیکیسی کے لحاظ سے اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ 60% والی سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور چائنا کی اور جو اس میں کیا فرق ہے، جو چائنا کی جو پاکستان میں جو انہوں نے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور پاکستان میں لگ رہی ہے، اور اس میں جو فائزر اور دوسرے ملکوں کی جو ہے؟ میرا ابھی تک چائنا کی ویکسین کے بارے میں نے کوئی اتنا اسٹڈی تو نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا اس کے بارے میں، یہاں کی ٹریڈیشنل طریقے سے ہی وہ تیار کی گئی ہوگی، میرے خیال میں جو سب سے ایڈوانس طریقے سے تیار کی گئی ہے۔ ٹیمپریچر میں جو مینٹین کرنا ہے -30 ڈگری سینٹی گریڈ، اس کے بارے میں کہ اس کے لیے اتنا ٹیمپریچر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی بڑا اچھا پوائنٹ کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو امریکن ویکسین ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو سیف رکھنے کے لیے -70 تک آپ کو ٹیمپریچر جو ہے وہ رکھنا پڑے گا ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اور پھر اس کے بعد پھر آپ اگر اس کو نکالتے ہیں تو ود ان 5 days یا سرٹن لمیٹڈ اماؤنٹ آف پیریڈ آپ نے ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ اس کو یوز کرنا ہے، نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ جبکہ جو ٹریڈیشنل طریقے سے ویکسین تیار کی گئی ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے، اس کی ہینڈلنگ کے لحاظ سے آسانیاں جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ تو یہاں کی جو گورنمنٹ، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ ابھی 3-4 دن پہلے بڑا وائرل ہوئی تھی، وہ ایک یو کے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ کسی پریس کانفرنس میں یا کسی پبلک پلیس پہ وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں بیگ اور کس طرح، تو اس میں جیو ٹیک سسٹم ڈالا گیا ہے اسپیشلی، جو میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی بہترین چیز ہے، جو اس کی ٹیمپریچر ہر چیز کو اس میں وہ جو اس بیگ میں 5000 ڈوزز ہوں گی، اور جو جیو ٹیک سسٹم ہے وہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں اس کو انفارم کرے گا کہ یہ بیگ جو ہے ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک نہیں جا رہا، اس میں برف ہے کہ نہیں ہے، ٹیمپریچر مینٹین ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی ویکسین ویلڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انویلڈ ہوگی تو ان کو اطلاع ہو جائے گی فوراً۔ ان کو اس کا اتنا اچھا سسٹم دکھایا گیا ہے۔ بالکل، اس میں آئی تھنک جو ابھی جو میرے ذہن میں بات میں کر رہا تھا وہ یہی ذہن میں آ رہی تھی، دوسری بات کہ جو 90% ویکسین ہے اس میں وہ ظاہر بات اس میں کوشش کریں گے کہ جو زیادہ ہائی رسک پروفائل لوگ ہیں کہ جن کو زیادہ خطرہ ہے کرونا وائرس ہونے کا، جو فرنٹ لائن ورکرز ہو گئے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر سٹاف ہے، NHS سٹاف ہے، NHS سٹاف ہو گیا، یا پھر وہ لوگ ہو گئے ہیں جو کہ ریزیڈینشیل ہوم میں رہتے ہیں اور ان کو اس سے ڈیتھ کا زیادہ خطرہ ہے، تو ان کو پرائیورٹائز کریں گے، اور اس کا جو پہلا بیچ ہے وہ میرے خیال ہے وہ 15 دسمبر سے پہلے آئی تھنک انہوں نے اس کو رول آؤٹ جو ہے وہ کر دینا ہے۔ ایگزیکٹلی بالکل، اور وہ شاید شروع ہو جائے، اسپیشلی جو فرنٹ لائن پیپل جو ہے جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، جو انفرٹیلٹی کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ اور اب بھی شور مچ رہا ہے۔ ہاں جی، یہ تو آئی تھنک وہ میرے خیال ہے جو عموماً جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، تو سائیڈ ایفیکٹ ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ تو رپورٹ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی سامنے آیا ہے۔ یہ تو وہی والی بات ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ مکمل ہی خاص طور پہ وہ جو ہمارے یہاں بینگ مسلم یا ہم پاکستانی یا کچھ مختلف فرقے کے لوگوں، میں نے ان کی تقاریر سنی ہوئی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے استعمال کی جائیں گی اور ہماری نسل کشی ہو جائے گی۔ میں نے کہیں جواب دیا، میں کہا نسل کشی پہ جو فیملی پلاننگ کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں جو ہر ملک میں کام کر رہے ہیں، آج تک میں ایز اے ڈاکٹر، ہم نسل کشی جو ہے کوئی ایسی میڈیسن نہیں اب تک ایجاد ہوئی، ابھی تک کوئی میڈیسن میری نظر میں تو نہیں ہے جو کسی آدمی کو دے دی جائے اور وہ امپورٹنٹ تو نہیں، انفرٹائل ہو جائے۔ اور وہ تو صرف پروسیجرز ہی ہوتے ہیں جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، یا کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ استعمال کی جاتی ہیں اور وہ اس کے لیے ہم فیملی پلاننگ کرتے ہیں،
ادروائز تو اس طرح کوئی انجیکشن لگا کے یا ویکسینیشن کے ذریعے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریفرنس دے رہا ہوں کہ میں جب اسکول گوئنگ چائلڈ تھا تو تب میں اس زمانے میں جو اسمال پاکس مہم چل رہی تھی بڑی کامیاب ہوئی اور دنیا میں ریڈیکیٹ ہو گیا اسمال پاکس. اس میں اس وقت کی گورنمنٹ, میں کمیونٹی میڈیسن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں ایز اے کمیونٹی ایم پی ایس بھی کیا ہوا میں نے پاکستان سے, اور میں کام کیا. تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ جو کوئی چیز کام کی جائے اس میں گورنمنٹ ول بڑی ہوتی ہے, جسے پولیٹیکل ول کا نام دیا تھا. اس زمانے میں واقعی پولیٹیکل ول تھی اور وہ ختم کر دی گئی تھی. پاکستان میں اب تک پولیو نہیں ختم ہوا, یا جن ملکوں میں ختم ہوا وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ول تھی. خیر اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اب پولیو کے معاملے میں جہاں میں نے خود بھی کام کیا, میں پولیو میں ایز اے وہ جو سیل تھا, جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کا پنجاب لاہور میں سیل تھا, میں وہاں ایز اے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ میں رہا تھا. تو ہم جاتے تھے, سروے کرتے تھے, پھرتے تھے وہاں, شور شرابہ یہ لوگ وہاں پہ بھی, اور وہ صوبہ سرحد کر رہا ہوں کے پی کے علاقوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ مار مول بھی دیتے ہیں بیچارے جو پولیو ورکر جاتے ہیں. تو یہ ابھی بھی ہے, وہ تو چینج ابھی تک نہیں آئی, یعنی کہ پچھلے 50 سال پہلے جب وہ اسمال پاکس تھا اور اب جو 50 سال بعد اب یہ جیسے یہ آئی ہے تو تب بھی وہی باتیں ہیں. تو ہم چینج نہیں ہو سکتے, ہم نہیں بدل سکتے. آئی تھنک وہ جب تک ہم اپنے ایک خاص طبقے کو ایجوکیٹ نہیں کرتے تو یہ تبدیلی ہمیں نہیں نظر آئے گی. اور اس طبقے کو ہم نے آج تک نہ تو ریکگنائز کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ, اور نہ ہی ہم اس کو ایجوکیٹ ہونے دیتے ہیں, اور نہ ہم ان کا کوئی اسٹرکچر بناتے ہیں, اور نہ ہی ہمیں کوئی اس میں دلچسپی ہے کہ ہم اس طبقے کو ایجوکیٹ کریں. اور وہ طبقہ ہمارا وہی طبقہ ہے جو کہ مدرسوں سے پڑھ کے نکلتا ہے. یہ میں خیال ہماری بدقسمتی ہے, اور یہ چونکہ پھر ایک ایسا طبقہ معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کہ دنیاوی علم سے بالکل ہی نابلد ہوتا ہے, اور اس کے پاس صرف ایک دینی علم ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ہر چیز کو اسی اپنی ایک نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہے, جو کہ میرے خیال میں جو انڈر لائن پرابلم کی اگر ہم دیکھیں تو اس کا تو سولوشن یہ ہے کہ جتنے جو مدرسے ہیں وہ سارے کے سارے آپ ان کو ایک پراپر نصاب دیں, اور ان کا ایک الگ سے بورڈ ہو, ان کو گورنمنٹ فنڈ کرے, اور پھر اس کا ایک کنٹرول جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس طریقے سے گورنمنٹ لے سکتی ہے. اگر گورنمنٹ فنڈ نہیں دے گی, ان کو کچھ دے گی نہیں, تو اس کو کنٹرول بھی وہ نہیں لے سکتی, اور جب کنٹرول نہیں لے گی تو ایسے طبقہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتا رہے گا. اس طبقے کو کنٹرول کرنا یا ایجوکیٹ کرنا زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ انفلوئنشل طبقہ ہے آپ کے سوسائٹی کا, ایک وہ بڑے سینسیٹیو پارٹ کو پلے کرتے ہیں ہمارے جو لائف کے جو ہے, ہمارے تھنکنگ کے اور ہمارے ٹریننگ کے, جو ہمارا جو جسے آپ ریلیجن ہی کہہ لینا, بڑا جو نازک جو ہے جو ٹاپک ہے اس کو ٹچ کرتا ہے, بڑا ٹچی کہہ لیں. بہت سے تو مختلف فکر کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. مجھے اگر جس طرح کی ایک بات ہو رہی تھی ایک ڈاکٹر صاحب سے ہی, تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یار یہ تو آپ کی جنیات میں میسنجر آ رہے چلا جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. تو میرا سوال تو یہی تھا کہ یار آپ جو بات کر رہے ہیں آپ مجھے اس کا ایویڈنس دیں, یا آپ نے کہاں سے لی ہے بات. بالکل یا اگر وہ کہتا ہے کہ یار اس کا یہ سائڈ افیکٹ ہے کہ آپ کو انفرٹیلٹی ہو جائے گی, تو سوال تو یہ ہے کہ ایسی کوئی کیس اسٹڈی آئی ہے, آپ نے کوئی کیس پیپر پڑھا ہے, کوئی ایسی ریسرچ آئی ہے, کوئی ایسی الرٹ آیا ہے, تو آپ مجھے دکھائیں کوئی اگر ایسا آیا ہے, جو کہ میرے خیال ابھی ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ ابھی تو چیزیں رول آؤٹ ہی نہیں ہوئی کہ ہم ایسے وسیع پیمانے پہ کچھ کے سائڈ ایفیکٹس کو اسٹڈی کر سکتے, یا کچھ یعنی کچھ سائڈ ایفیکٹس ویکسین کے متعلق لوگوں نے بیان کرتے ہیں, جب ہوتے ہیں کچھ سائڈ ایفیکٹس ہر چیز کے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اسٹڈی میں آتے ہیں, وہ پھر پڑھے جاتے ہیں کہ جی ہاں یہ اس کا سائڈ ایفیکٹ ہوا ہے, یہ سائڈ ایفیکٹ ہوا ہے, ٹرانسورس مائلائٹس ہے, مننجائٹس, مننجزم, اسی قسم کی چیزیں ہیں جو کہ ویکسین کے بعد عموماً بخار ہو جاتا ہے. سب کو پتہ ہے بخار اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ ہے. جن لوگوں کو ویکسین یہ لگی ہے ان کے بعض کے حدود جو ہیں جیسے انفیکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھول جاتے ہیں, وہ ان کے پھول گئے, 2 دن تک ان کو بخار رہا. تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اور سنی بھی ہیں جب یہ ویکسین بن رہی تھی, لیکن کوئی ایسا سائڈ ایفیکٹ ہم نے تو نہیں پڑھا. تو میرا خیال ہے جو پہلا سوال ہے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ یار آپ نے ایک بات کی ہے, تو آپ اس بات کا جو کی بیس ہے وہ کیا ہے, بنیاد کیا ہے آپ اس بات کرنے کی. اگر آپ کے بات کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جی آپ کے خیال میں ایک سازشی تھیوری آ گئی ہے کہ چونکہ مغرب ایسا ہے تو مغرب ایسا ہی کر رہا ہوگا ہمارے ساتھ, تو میرا خیال ہے یہ کوئی پھر دلیل تو نہیں ہے.
آپ کی بات کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی ہیں، لوگ سنتے ہیں اور لوگ پھر اس پہ یقین بھی کرتے ہیں اور تحقیق میں نہیں جاتے کہ اصل چیز کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کہہ لیں اور حکومت کی ناکامی کہہ لیں اس کو کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول ابھی تک 50 سال ہو گئے اس تک یا 70 سال ہو گئے کنٹرول نہیں کر سکی. چھوٹا سا میں آپ کو ایک واقعہ، امریکہ نے قدم رکھا، امریکہ نے اس کو ڈسکور کیا یا قدم رکھا تو ہمارے جو علماء تھے انہوں نے جو علماء ان کو کہیں یا عام طور پہ جو مولوی حضرات کہہ لیں وہ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ جو یہ مانے گا کہ جو چاند پہ گیا تو وہ نعوذ باللہ کافر ہوگا، وہ تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی چاند پہ چلا جائے. جبکہ تاریخ میں بعد میں یہ ساری چیزیں جب لوگوں کے سامنے آنا شروع کی تو لوگوں نے کہا نہیں یہ تو بالکل دوسری چیز ہے. اس سے ملتا جلتا میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، تھوڑا سا مزاحیہ سا واقعہ ہے کہ ایک کسان تھے، اس کی شادی ہوئی، واقعہ تھوڑا پنجابی میں. تو شادی ہوئی تو بیگم گائے لے کے آیا پہلے دن. جب گائے لے کے آیا تو بیگم اس کی بڑی خوش ہوئی کہ آپ تو گائے لے آئے ہیں تو یہ میں تو اب روزانہ دودھ گائے کا چو کے تو روزانہ اپنے میکے میں گھی دینے جایا. تو جو کسان تھا اس کو بڑا نہیں، کسان گائے لے کے نہیں آیا، گائے کا اس نے تذکرہ کیا صرف کہ میں گائے لے آتے ہیں. تو بیگم نے کہا جی یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، تو جیسے ہی گائے آئے گی تو میں تو روزانہ میکے اپنا ایک مکھن یا دودھ جو ہے وہ دیا کروں گی. تو کسان کو بڑا غصہ چڑھا کہ یار یہ کیا بات ہے، ابھی گائے آئی نہیں اور تم پہلے سے تم نے یہ اپنے پلاننگ بنا لی اپنے میکے کے لیے. تو اس نے اپنی بیگم کو مارنا شروع کر دیا کہ تو روزانہ دینے جائے گی، تو روزانہ دینے جائے گی. یعنی وہ پنجابی کہتے ہیں نیت دودھ دینے جائیں گی اتنے. اچھا جب یہی ماجرا جو ہے وہ ساتھ والا کسان ایک دیکھ رہا تھا، چونکہ کھیت ملے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پنجاب کے اندر. تو اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس کو بڑا عجیب سا لگا. اس نے ایک لٹھ اٹھائی اور لٹھ اٹھا کے اس نے کسان کو مارنا شروع کر دیا. تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا جو تمہارا جو کٹا ہے وہ نت میرے کنکڑوں میں گھسا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک لٹھ مارتا اور کہتا ہے تمہارا کٹا روزانہ سے غصہ ہوتا ہے، روزانہ سے غصہ ہوتا ہے. تو یہ وہی چکر ہے کہ یہ ابھی ویکسین تو آئی نہیں ہے تو آپ نے سائیڈ ایفیکٹس اس کے پہلے دریافت کرنا شروع کر دی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ایک مار پیٹ یا ایک اپوزیشن جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے. تو نہ تو بھی بھینس آئی ہے گھر میں، نہ اس کا بھی دودھ آیا ہے، نہ اس نے جا کے دودھ اپنے میکے میں دیا ہے. تو اب یعنی کہ یہ تو وہ والی صورتحال ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا تو ہے نہیں، ابھی تو ویکسین آئی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس کو اسٹڈی کر سکیں یا کہہ سکیں کچھ کہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس میں ایک اور میں آپ سے کروں گا کہ کوشچن کہ اس میں کوئی چوائس ہے کہ ہر ایک کو لگانی ہے، کس کو لگانی ہے کس کو نہیں لگانی، یا لوگوں کی چوائس ہے کہ لگائیں نہ لگائیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مینڈیٹری چیز نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. برطانیہ کا جو قانون ہے وہ بڑا ہی ایک یعنی کہ آپ کی ایک تو اپنی آپ کی ایک باڈی کی آٹونومی ہوتی ہے اور وہ آپ کو فلی رائٹ دیتی ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ کوئی کسی کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ دے سکے یا آپ کا علاج کر سکے، اگرچہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو. اگر آپ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ چیز نہیں لینی تو آپ کو قانوناً پابند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ویکسین جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کی جو ویکسین ہے میں نے یہاں پہ پیڈیاٹرکس میں بھی دیکھا ہے کہ ایون کہ اگر والدین ریفیوز کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرانے سے، یہاں پہ ایون کہ یو کے اندر جو ہمارے اینٹی ویکس، ویسے بائی دا وے صرف پاکستان کا یہ صورتحال نہیں ہے، یہاں پہ بھی اینٹی ویکسین کیمپ ہے، کیمپین ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ویکسینیشن کے کو اپنے لیے بڑا خطرناک سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں تک کو ویکسینیشن نہیں کراتے. پچھلے دنوں ایک ایسی فیملی سے ٹاکرا ہوا تھا جب میں پیڈیاٹرک کے وارڈ میں تھا، تو اس فیملی نے ریفیوز کر دیا اپنے بچوں کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے. اور ہمارا سوال یہ تھا کہ یار وہ بچوں کی لائف کو رسک کر رہی ہے تو اس میں گائیڈنس کیا ہے؟ تو اس میں گائیڈنس پھر یہی سامنے آئی کہ اگر وہ ریفیوز کر دیتے ہیں تو آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے. یعنی کہ ان کی جو آٹونومی آن دا ٹاپ آف دیئر چلڈرن ہے اس کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے. وہی ان کے پیرنٹس ہیں تو ظاہر بات ہے اگر انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے تو دے آر انٹائٹلڈ ٹو دیٹ ڈیسیجن بیسیکلی.
تو نہ تو آپ کے بچوں کو بائی فورس لگائی جا سکتی ہے، نہ آپ کو بائی فورس لگائی جا سکتی ہے یو کے قوانین کے مطابق. What about Pakistan? پاکستان میں تو قانون ہے ہی نہیں. نہیں جیسے پولیو میں جب یہ جو مہم چلی ہے ابھی بھی جو پولیو وہاں پاکستان میں ہو رہا ہے تو وہ جو ریزسٹنٹ کیس ہوتے ہیں بعض لوگ ریفیوزل ہوتے ہیں. ہاں وہ نہیں، اگر انسانیت کی اس میں آپ دیکھیں تو ظاہر بات ہے کہ کسی باڈی کی آٹونومی کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھ لیں تو ریفیوزل کا جو اگر کوئی علاج بھی ہے، آپ کا لائف سیونگ علاج بھی ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو مرنا ہی چاہتا ہوں، اگر شک میری سے ڈیتھ ہی ہوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی تو علاج نہیں کر سکتے. What about the charges? I think UK free of cost. I think maybe in Pakistan also is free of cost. Free of cost, I think. Government. جی ہاں، اٹ شوڈ بی فری آف کاسٹ. پاکستان میں تو لوگ اگر میرے خیال ہے جتنی اگر کاسٹ آپ اگر نکالنا شروع کر دیں گے تو لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے جتنے ہیں، جتنی اس کی کاسٹ بنتی ہوگی، کیونکہ بالکل ایک نئی ویکسین ہے. بہت ایکسپینسو ہے جو پرائس پاکستانی کے حساب سے جو فائزر کی پرائس ہے وہ 30,000 ہے ایک ڈوز کی. مجھے صحیح نہیں ہے، کنفرم نہیں، لیکن میرا خیال ہے. ایک سوال ہے، if someone recovered after getting COVID, then does he get infected again for the second time, and does the COVID recovered person need vaccine in future? اس کا I think جو شارٹ سا آنسر ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. کووڈ انفیکشن کے بعد ایسے دو تین کیسز منظر عام پہ بھی آئے ہیں کہ جن کو آلریڈی کووڈ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہوا. اس لیے اگر آپ کو کووڈ ہو بھی چکا ہے تو آپ احتیاط کریں. این ایچ ایس کے اندر ہم نے مختلف کووڈ جو پہلی ویو ہے اس کے بعد جو اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرنا شروع کیے تھے تو اس میں بھی مختلف چیزیں سامنے آئی تھیں. اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی تھی کہ بعض لوگ جن کو کووڈ کی بظاہر کوئی علامات نہیں آئی تھی لیکن ان کے اندر اینٹی باڈیز موجود تھی، اور بعض لوگ جو کووڈ سفر کر چکے تھے بیماری کے لحاظ سے اور بیمار ہوئے تھے اور سگنیفیکنٹلی بیمار ہوئے تھے، اور جب ان کے اندر اینٹی باڈیز ہم نے چیک کی تو ان کے اندر اینٹی باڈیز نہیں تھیں. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو کووڈ ہو چکا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ امیون ہو جائیں، اس سے آپ کو ویکسین لگوانی چاہیے، خصوصاً اگر آپ کو دوسری بیماریاں بھی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے اور آپ کی صحت خراب ہے، موٹاپا ہے. موٹاپا، ڈائبٹیز، ایشین ایتھنیسٹی، یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں. بینگ میل ہونا بھی یہ رسک فیکٹر، کیونکہ زیادہ تر میل میں یہ زیادہ رہا ہے، فیمیلز میں یہ کم رہا ہے. تو اگر آپ کو یعنی کہ جو کرائٹیریا ہے وہ میرے خیال اسی طریقے سے ڈیولپ ہوگا کہ آپ کا ایکسپوجر کتنا ہے، آپ کا کام کیا ہے. آپ اگر فرنٹ لائن ورکر ہیں تو یو آر مور ایٹ رسک. اگر آپ ایشین ایتھنیسٹی کے ہیں، ابو 50 ہیں، یو آر مور ایٹ رسک. اگر آپ اوبیس ہیں یو آر مور ایٹ رسک. آپ کو دوسری بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے تو یو آر مور ایٹ رسک. آپ کیمو تھراپی لے رہے ہیں تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. آپ اسٹیرائڈس پہ ہیں تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. امیونو سپریسو تھراپی لے رہے ہیں، ٹیکرولمس ہوگی، سائکلوسپورین ہوگی، اس طرح کی دوائیاں اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کا جو رسک ہے کووڈ کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے لازمی ایسے حضرات کو کووڈ کی ویکسین لگوانی چاہیے. نو برادر، میں ذرا اجازت لوں گا، مجھے تھوڑا میں بڑی نائس ٹاک، بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے گفتگو میں یعنی کہ وہی آئی تھنک ہم نے کی ہیں. ابھی تک ٹائم کا تو ٹریک میں نے نہیں رکھا، اگر ایڈمن صاحب بتا دیں گے جب بھی ٹائم ہو جائے گا. میرے خیال میں اب آج اختتام کرتے ہیں، 8:30 میرے خیال میں ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ منڈے کو کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں ضرور بہت بہت شکریہ. آئی تھنک بڑی اچھی گفتگو رہی. فیڈ بیک آئی تھنک کچھ ساتھی اگر دے دیں تو وہ بھی بڑا اچھا رہے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہے کہ کیا چیز ہم بہتر کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے اور کیا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، تاکہ گفتگو کو زیادہ سہل اور آسان بنایا جا سکے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم.